اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا. فتوح شام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں, اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں, رپورٹ کوئی نہیں آ رہی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا. کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ, انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا, حضرت عمر بوڑھے ہو گئے, وہ پہچانتا نہیں تھا. ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹے ہوئے جوتے, سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں, الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے, الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی, گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا, عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, ایک جوتا پیر سے نکل گیا, عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا, یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا, قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں عمر, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا. ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں, ہم نبی سے پیار کرتے ہیں, اولاد نبی سے پیار کرتے ہیں. بعض بندوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ علی کے زیادہ قریب ہیں اور اتنے نبی کے قریب نہیں ہیں. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ دنیا کو نبی کی عزت سمجھ میں آ سکے. ہم زمانے کو علی کے فضائل اسی لیے سناتے ہیں تاکہ دنیا کو عزت پیغمبر سمجھ میں آ سکے. صبح سے لے کے شام تک مجلس ہوتی ہے, شاعر آئے گا تو قصیدہ علی کا, ذاکر آئے گا تو قصیدہ رباعی علی کی, خطیب آئے گا تو تقریر کا موضوع علی ہوگا. فضائل سنا کے ہم اپنی قوم کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹا اب تم نے جا کے زمانے کو سمجھانا ہے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا, جس کا امام ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا. یہ میرے بھائیوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ, پیر احمد شاہ جی شاید شیعہ علی کو زیادہ مانتے ہیں نبی کو کم مانتے ہیں. یا بعض بندے یہ اعتراض کرتے ہیں یہ علی کی عزت زیادہ بیان کرتے ہیں. اس بندے کی مجبوری یہ ہے جو مجبوری ہے, میں سید صاحب ملک صاحب مجبوری بتانے لگا ہوں. اس بندے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ نبی سنتے ہیں مسجد سے, علی سنتے ہیں مجلس سے. اس نے نبی سنا ہے میلاد سے, علی سنا ہے مجلس سے. پھر گھر میں جا کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شیعوں کا علی تو ہمارے نبی سے بڑا ہے, جبکہ حق یہ بنتا ہے جس سے علی سنو اسی سے نبی سنو. ہم سے علی سنو ہم ہی سے نبی سنا کرو. ہم سے پوچھا کرو تمہارا علی ایسا ہے تو تمہارا نبی کیسا ہوگا, تمہارا علی ایسا ہے تو تمہارا نبی. 70 مقامات پہ سیاستہ پہ مجھ جیسا طالب علم دکھانے کے لیے تیار ہے. رسول کا یا علی لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی حربک حربی بغضک بغضی عدوک عدوی انت منی وانا منکا. اے علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم, تیرے دوست میرے دوست, تیرے دشمن میرے دشمن. انت منی وانا منکا, تو مجھ سے میں تجھ سے, تو مجھ سے میں تجھ سے. ساری زندگی نبی کہتے رہے علی مجھ سے, اور ساری زندگی علی نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے رہے میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا عبد ہوں. ہمارا مسلمان کی ہسٹری سے سوال ہی یہ ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا اور بندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتا. ساری زندگی بسم اللہ سرکار. ساری زندگی علی نے کہلوایا کہ میں عبد ہوں. یہ جو لفظ ہے نا کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, اس لفظ کے بانی ہم ہیں.
جس نے سب سے پہلے خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلائے تھے، کیا بات ہے، وہ اس نعرے کا بانی ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ یہی کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، قربان بھی کیے تو ماں باپ بھی کیے، جان قربان کی یا ابو طالب نے یا ابو طالب کے بیٹوں نے۔ احتجاج کرنے کا طریقہ بھی ہم سے سیکھو۔ آج دنیا پریشان ہے، سکول کالجز یونیورسٹیوں میں بچوں کو لیکچر دیے جا رہے، بیٹا ختم نبوت پہ کانفرنس سیمینار ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں، کہیں تمہیں کوئی بھلا کے بھٹکا کے کسی اور کی نبوت کا قائل نہ کر لے۔ روز سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار، مسلمان اپنے بچوں سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کسی اور کو نبی نہ مان لیں۔ میں جنگ میں کھڑا ہو کے اپنی ملت کے سامنے کہہ رہا ہوں، حضور آپ کو غیرت آنے میں دیر ہو گئی، آپ اس سے پہلے علی کی دشمنی میں کتابیں لکھ چکے ہیں، آپ نے ان کتابوں میں حدیث لکھ دی ہے کہ نبی نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، ہم نے کہا تھا جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا، تم نے لکھ دیا تھا، آج تم پریشان ہو گئے ہو، لیکن مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے شیعہ قوم ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچے بڑے مطمئن ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں رکھا، ہم نے علی ولی اللہ پڑھا ہے، ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتا دیتے ہیں جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا، جو بول سکے ہاتھ اٹھا کے۔ سب سے بہتر عقیدہ رسالت ہمارا، ہم نے محمد اور رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا۔ تو جو میری طرف رکھیے، اب میں سطر کہنے لگا، اس سطر میں مجھے پورے مجمع کی دائی چاہیے۔ ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا۔ مجلس لائیو جا رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے ہمیں وہ سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے۔ میں جنگ کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے اعلان کرنے لگا ہوں، یہاں سے لے کے پیر ناصر بخاری صاحب جتنے عزادار بیٹھے، دور دراز کے چہرے، مجھے عزت آل محمد کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، سیدہ کی طہارت کی قسم، اگر کسی جنگ میں علی رسول کو چھوڑ کے بھاگتے ہم کبھی بھی علی کو نہ مانتے۔ ہم نے علی کی وفا دیکھی ہے، ساری زندگی وفا۔ آج یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ، اس کا بانی بھی علی ہی کا گھر ہے۔ یہ نعرہ اصلی سید ہی لگا سکتا ہے۔
بشر طيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.